ماتم کرنا ہے قربتاً اللہ۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے ذہن میں کچھ کھچڑیاں پک رہی ہوتی ہیں، کبھی کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ لنگر وہاں اچھا ہوگا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اپنے نیت کو آنا تو پھر بھی ہے، بیٹھنا پھر بھی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجبور ہو کے بیٹھیں گے تو بھی آپ کا بیٹھنا ہے، خلوص سے بیٹھیں گے تو بھی بیٹھنا ہے۔ خلوص سے بیٹھیں گے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، مجبور ہو کے بیٹھیں گے تو اس کا اجر بھی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں، دنیا جہان کے خیالات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ایک لمحے کے لیے یہ فکر کر لیں کہ جو کام میں اب کر رہا ہوں نا، میں اس مالک کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوں، اس اللہ کو سجدہ کرنے والا ہوں، اور اس کام سے بڑھ کر مہم کام دنیا میں اور کوئی نہیں۔ بڑی فکر کے ساتھ عبادت کریں، سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ۔ ایسے نہیں کہ عادتاً وضو کیا، عادتاً چلے، آپ کے چلنے کے انداز سے پتہ نہ چلے کہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے۔ ہوتا ہے نا، انداز ہی بندے کا بتا دیتا ہے نا۔ اس واسطے انداز وہ اپنائیں معرفت کے ساتھ، اپنے مالک کے حضور سجدہ رہے گا۔ اور میں دو چار باتیں قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں سیرت رسول کے حوالے سے، سیرت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، ہمارے عموماً نوجوان بہت ہلکا سمجھتے ہیں اس چیز کو، والدین کا احترام نہیں کرتے۔ والدین کا احترام عموماً ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں نہیں کرتی ہیں۔ ان کے بلانے کا انداز ہی کچھ انوکھا سا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بر الوالدین افضل من الصلاۃ والحج والعمرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا نماز سے افضل ہے، حج سے افضل ہے، عمرے سے افضل ہے، والجہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ کس کے ساتھ نیکی کرنا؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہاں علامہ امتیاز کاظمی صاحب ایک خمسہ پڑھ کے گئے، انہوں نے کہا کہ عام روٹین میں ایک بچہ جو ممیز بچہ ہے، جو تمیز رکھتا ہے، وہ بچہ عام روٹین میں اپنے باپ کے قدموں سے آگے بڑھ جائے اور ایک قدم آگے بڑھا دے تو اس کا ایک قدم آگے بڑھانا غصے سے نہیں، عام روٹین میں چل رہے ہیں، باپ بیٹا چل رہے ہیں تو ایک قدم آگے بڑھ گیا تو فرمان رسول کے مطابق اس کا ایک قدم آگے بڑھنا اس کی زندگی کا ایک دن کم کر دے۔ مجھے ہے نا، والدین کا احترام، جس کو والدین کا احترام نہیں کرنا، وہ اس کا کیا رشتہ ہے سیرت اہل بیت کے ساتھ؟ اس کا کیا رشتہ ہے حسین کے ساتھ؟ اس کا کیا تعلق ہے حسین کے ساتھ؟ کوئی ہے تعلق حسین کے ساتھ جو اپنے والدین کا احترام ہی نہیں کرتا؟ نہیں بھائی، والدین کا احترام ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بعض لوگ زندگی میں آپ ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، بعض لوگ زندگی گزرنے کے بعد نافرمان ہوتے ہیں۔ یعنی ہر حال میں انسان جو ہے وہ بچہ پر نہیں ہے۔ یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں فرما بردار ہوتے ہیں، والدین کی زندگی کے بعد وہ فرما بردار نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ زندگی میں نافرمان ہوتے ہیں اور جانے کے بعد فرما بردار بن جاتے ہیں۔ کیسے بن جاتے ہیں؟ اپنی دعاؤں میں والدین کو یاد رکھیں۔ جن کے چلے گئے ہیں وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ بھائی والدین کو اگر اولاد یاد نہیں کرے گی تو کوئی بہر سے آگے بندہ یاد کرے گا؟ ایک لمحے کی فکر دے رہا ہوں، آج ہم اپنے مرحومین کو کیا دے رہے ہیں؟ بس 2 منٹ، اس کے بعد قبلہ صاحب کو ٹائم دینے لگا ہوں۔ ہم اپنے والدین جو ہمارے لواحقین چلے گئے ان کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ایک سوال ہے، ہم کتنا ان کو یاد کرتے ہیں؟ آیا ہم ان کے لیے کچھ اہتمام کر رہے ہیں؟ جانا تو ہم نے بھی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو آج ہم اپنے مرحومین کو دے رہے ہیں، کل ہماری اولاد وہی کچھ ہمیں دے گی۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر ہم کچھ دے رہے ہوں گے تو ہماری اولاد بھی کچھ دے گی۔ اور اگر ہم بھی سال بھر میں ایک مرتبہ بھی یاد نہ کریں، نہ ماں کی قبر یاد ہے، نہ باپ کی، نہ اپنے قریبیوں کی،
پھر ہماری اولاد تو کہے گی نا کہ وہ جتنا وہ یاد کرتے تھے اتنا ہم بھی یاد کر لیں گے۔ عزیزان محترم، یہ ہے سیرت اہل بیت۔ اپنے والدین کا احترام کرو، اپنے باپ کی آواز سے۔ یہ مولا کا فرمان ہے کہ جو بیٹا حق پہ ہو، باپ باطل پہ ہو، بیٹا غصے میں آ کے اپنے باپ کو آنکھیں دکھائے، جی بیٹا غصے میں آ کے اپنے باپ کو آنکھیں دکھائے، تو اس کا مطلب ہے کہ 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ صرف آنکھیں دکھائے۔ نعمت اللہ دیتی ہے، کوئی نہیں دیتی۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، یہ نعمتیں اس لیے نہیں دی کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو صرف کریں۔ اللہ نے 15 سال کہا ہے، 9 سال بچی کے لیے، 15 سال بچے کے لیے۔ جیسے ہی بچی بالغ ہو جاتی ہے، اللہ کا قانون اس پر نافذ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بیٹا بالغ ہو جاتا ہے، جس لمحے وہ بالغ ہوتا ہے، اسی لمحے قانون قدرت اس پر لاگو ہو جاتا ہے۔ 14-15 سال تم نے آزادی سے گزار دیا، اب آزادی نہیں ہے، اب اللہ کا قانون تم پر نافذ ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی کرنی ہے، جو محرمات ہیں ان سے بچنا۔ تو جو ہے یا نہیں، اصول دین ہے ان پر عقیدہ رکھنا، فروعات دین ہے ان پر عمل کرنا۔ مختصر یہی ہے نا، اصول دین پر عقیدہ رکھنا، فروعات دین پر عمل کرنا۔ یہ جو ولایت ہے یہ اصول میں پائی جاتی ہے کہ فرع میں پائی جاتی ہے؟ جی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ولایت اصول میں ہے کہ فرع میں ہے؟ اصول میں ہے نا، اصول میں ولایت پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ولایت کا تعلق اصول سے ہے، اصول بدلا نہیں کرتے۔ وہ جو ہے نا، فروعات آپ نے پڑھنی، میں نے، آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں۔ ہماری نمازیں اس چیز کی محتاج نہیں ہیں، جو بندہ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ایک سوال ہے، یعنی ایک بندہ نماز کے نزدیک ہی نہیں جاتا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ کا حکم ہے اور فرمان معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان نماز سے دوری اختیار کرے گا تو وہ کوئی مجبوری نہیں ہے اس کو، نماز چھوڑنا، ترک کرنا کسی مجبوری کے تحت نہیں، نماز وہ اس وقت چھوڑے گا جب وہ متکبر ہو گیا، اپنے مالک کے سامنے سیدھا تان کے کھڑا ہو گیا ہے جی، پڑھ لیں گے خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ عزیزان محترم، یہ سیرت رسول نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو داؤ لگایا ہوا ہے، کسی اور کو نہیں لگایا ہوا۔ نماز نہیں پڑھتے تو کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ داؤ ہم نے خود اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، روزہ نہیں رکھتے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نہیں چاہتا تو اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ دین کا اس سے کوئی قصور نہیں ہے، زبان بولنے کے لیے ہے، یہی زبان ماں باپ کے سامنے چل جائے تو گناہ ہے، یہی زبان تلاوت قرآن کرے تو ثواب ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے، آنکھوں کا یہ جو ہے فطرت ہی ہے نا، آنکھوں کی فطرت ہی دیکھنا ہے۔ اگر آپ آنکھیں نکال کر ماں باپ کو دیکھیں گے تو گناہ ہے، لیکن اگر محبت بھرے لہجے سے دیکھیں گے تو حج مقبولہ کا ثواب ہے، عبادت ہے۔ ہاتھ چوری کی طرف بڑھیں گے تو گناہ ہے، ہاتھ حلال رزق کمانے کی طرف بڑھیں گے تو ثواب ہے۔ یہ وہ سیرت ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے۔ ہم اگر کوئی کام نہیں کرتے تو اپنے آپ کو اکڑ کر زمین پر نہ چلائیں، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ جو دھوکہ ہم نے اپنے آپ کو دیا ہے، خدا کرے کہ خدا ہمیں وہ معاف کر دے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان پڑھنے لگا، اس پر اختتام کروں گا۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تارک الصلاۃ ہے، مولا سے سوال کیا گیا کہ اس کو کفر و شرک سے تعبیر کیا گیا تارک الصلاۃ کو، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر اور مشرک ہے۔ یہ فرمان رسول ہے نا، مولا کا فرمان۔
لیکن ایک انسان بدکاری کرتا ہے، بدعمالی کرتا ہے، اس کو کفر اور شرک سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے مولا سے سوال کیا، مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بدکاری کرتا ہے نا تو قوت شہوتیہ اس کو مجبور کرتی ہے تو وہ بدکاری کرتا ہے، تو جو ہے نا، لیکن جب وہ نماز کو ترک کرتا ہے تو اس میں تکبر ہوتا ہے تو نماز کو ترک کرتا ہے۔ اس واسطے وہ بدکاری کرنے والا کفر اور شرک سے تعبیر نہیں کیا گیا، تارک الصلاۃ کو کافر بھی کہا گیا ہے، مشرک بھی کہا گیا۔ اس واسطے عزیزان محترم، میری گزارش ہے جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں ان ہستیوں نے سجدے کیے، طولانی سجدے، عبادت کی۔ وہ ہستیاں جن پر واجب نہیں تھا ساری رات کھڑے رہ کے عبادت کرنا، انہوں نے عبادت کر کے دکھلایا ہے۔ مجبوریاں ہماری اور آپ کی بڑی مجبوریاں ہوں گی، خدا کی قسم چند افراد بیٹھے ہوئے یا بازار میں گپے لگا رہے ہیں جی، آپ اوپر سے چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ یہ تو وہ کام کر رہے ہیں جو نافرمانی خدا ہے۔ وہاں پر درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہاں پر ذکر اہل بیت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی محافل ہوتی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، گپے لگائی جا رہے ہیں، لیکن آج کل تو سوشل میڈیا پر باقاعدہ پروگرام آتے ہیں۔ کبھی آپ نے فکر کیا جب عید قربان آتی ہے تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ اس قربانی کا مذاق بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اب دیکھتے نہیں قربانی کا لوگ مذاق بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس قربانی کا آپ مذاق بناتے ہو اسی سیرت ابراہیم کو آپ ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ٹی وی کے اوپر آ کے کیوں نہیں ذکر کرتے؟ اس قربانی کا جو شاعر اللہ ہے اس کی تعظیم واجب ہے، تعظیم نہ کرنا گناہ ہے۔ وہاں پر آپ وہ مذاق بنایا ہوا ہے، شعر و شاعری ہو رہی ہے جی، پتہ نہیں کیسی شعر و شاعری ہو رہی ہے اور توہین ہو رہی ہے قربانی کی، اور ہم دیکھتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس واسطے عزیزان محترم، سیرت نے اپنے آپ کو بچائیں ان کانٹوں سے، اپنے آپ کو ان غلاظتوں سے بچائیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا بچائیں۔ اس طرح کا اگر پروگرام لگا ہوا ہے، اگر آپ میں وسعت ہے تو آپ نہ دیکھیں، کوشش کریں کہ نہ سنیں، یہ توہین ہے۔ فرصت نہیں ہوتی ہمیں، گپے لگانے میں ہم ٹائم صرف کر دیتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کام ہمیں یاد آ جاتے ہیں، وہ بھی کام کرنا ہے، وہ بھی کام کرنا ہے، وہ بھی کام کرنا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ہمارے اور آپ کے گھر میں اگر کوئی ایک چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو ہماری کئی دن کی نمازیں چلی جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بی بی زینب کے گھر میں کتنے جنازے پڑے ہوئے ہیں، ذرا تصور کرو، ان جنازوں کی کوئی مثل ہے، کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ وہ بی بی جس کا 1 2 3 4 5 بھائی نہیں، 7 نہیں 9 بھائی آنکھوں کے سامنے زخموں سے چور چور، 3 روز کے بھوکے پیاسے، بی بی کے سامنے ذبح، اتنے پہ صبر نہیں، نوکے نیزہ پہ بلند، اتنی بڑی مصیبت، پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، جگہ نہیں ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ اس واسطے کہ اگر بی بی تیمم بھی کرتی ہے تو اس کے لیے مٹی درکار ہوتی ہے، اس کے لیے ہاتھوں کا آزاد ہونا درکار ہوتا ہے۔ ایک عورت نے نماز پڑھنی ہے، ہاتھ پر سے کچھ بندے ہوئے ہو تو کیسے نماز پڑھے؟ ایسے عالم میں اس بی بی نے نماز شب ادا کی ہے، ہم اپنی نماز نہیں پڑھتے۔ عزیزارو، مقصد حسین کو سمجھو، مقصد امام علیہ السلام کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کو ہلکا نہ لو۔ اپنے مالک کے حضور جانا ہے، اس مالک کے حضور کے جس کے پاس ہمارا ایک ایک عمل نوٹ ہوا ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي
इमाम मुबीन। खुदा की कसम वो आसार भी हमारे लिखे जा रहे हैं जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। एक किताबचा हमारा बना हुआ है, अमालनामा बना हुआ है, और वो हमें दिखाया जाएगा। किस मुंह से इमाम का सामना करेंगे, किस मुंह से इमाम के सामने जाएंगे। हमारा किरदार, हमारे किरदार में सीरत अहले बैत होनी चाहिए। हमारे चेहरों पर दाढ़ियां होनी चाहिए, जीनत खूबसूरती है चेहरे की। हाँ, हमारे किरदार में हुसैनियत होनी चाहिए, हमारी गुफ्तार में हुसैनियत होनी चाहिए, हमारे कलाम में हुसैनियत होनी चाहिए, हमारे चाल चलन में हुसैनियत होनी चाहिए, हमारे देखने में हुसैनियत होनी चाहिए। एक एक सांस हमारा मौत की तरफ रमा दमा है, और हमने अपने मकसद हयात को पाना है। इस वास्ते हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि अगर अपने आप को समझो कि धोखा नहीं देना, तो जो अहले बैत कहते हैं वो करो, और जिस चीज से वो मना फरमाते हैं उस चीज से मना हो जाओ। और बस इससे ज्यादा नहीं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत है 25 रजब मुरज्जब को। वो मासूम इमाम जिनके मुतल्लिक रवायात कहती हैं कि दिन भर रोजा रखते थे और रातों को जाग जाग के इबादत करते थे। दिन भर रोजा रखना, रातों को जाग जाग कर इबादत करना। जगह कितनी है, जिस जगह रह रहे हैं वह सीधा खड़ा नहीं हो सकता बंदा। और आपको मैं कहूं कि 4-5 मिनट के लिए यहां रुकू की हालत में खड़े हो जाओ तो मुश्किल होगा आपके लिए, मेरे लिए। लेकिन उस मासूम ने 14 साल रुकू की हालत में गुजारे हैं, और इतनी आसानी से नहीं। गले में खारदार तोप था, पांव में बेड़ियां थी, इसके बावजूद मासूम सजदे में। और किसी लाइन ने कहा था कि कोशिश करें कि इनको बदनाम किया जाए। किसी खूबसूरत हसीना को भेजा कैद खाने में। मैं कहा करता हूं कि अल्लाह ने जो चीज इनमें रखी नहीं ना, लोग वो तलाश करते हैं। अहले बैत में अल्लाह ने ऐब को रखा ही नहीं, लोग अहले बैत में ऐब को तलाश करते हैं। जब कुछ दिनों के बाद वो बाहर आई ना, तो हाकिम वक्त ने कहा कि बता कैसी गुजरी। तो उसने कहा कि अपनी जबान को लगाम दे। जब गई थी तो बदकिरदार थी, वापस पलटी हूं तो एक आबिदा बन के पलटी हूं। ये है किरदार इमाम, ये है किरदार मासूम। यही फर्क है नबी और इमाम में। नबी मूसा थे, नाम उनका भी मूसा ही था। ये मूसा काज़िम है, और काज़िम कहते हैं जो गुस्से को पी जाए। काज़िम कहते हैं कि जिस पर जुल्म हो तो वो आगे से दुआ दे, वो आगे से रहम करे। जब भी उसे कोई इल्तिजा करे तो वो फौरन अता करे। करीम कहते ही उसे हैं। बस एक ही जुमला कह के आपकी जाम को तमाम करने लगा हूँ। मौला मुत्तकियान के पास एक बंदा गया जो मौला का सहाबी था। उसने कहा कि मौला खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मौला ने एक केंकरी की तरफ देखा, पत्थर की केंकरी थी, वो सोना बन गया। जब इजाज़े इमामत से सोना बना ना, तो अब मौला ने कहा ये ले जाओ और बाजार में फरोख्त करके ना अपने जरूरियात को पूरा कर लेना। अब वो मुहिब्बे अहले बैत था, वो मेरे मौला का सहाबी था, मेरे मौला का मानने वाला था। एक पत्थर लिया, उसको तोड़ना शुरू कर दिया, और तोड़ कर ना एक छोटा सा टुकड़ा लेके चल पड़ा। मेरे मौला ने कहा कि देख, तुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये छोड़ के क्यों जा रहा है। उसने कहा मौला, आपके मानने वाला हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, मेरे लिए आज के दिन ये काफी है, कल आएगी तो देखा जाएगा। इसी के साथ ही मैं इल्तिजा करता हूँ कि सही मानों में करीम मालिक हमें मार्फत अहले बैत, मार्फत तौहीद नसीब फरमाए। जिस मकसद के लिए तमाम किया है, करीम मालिक उस मकसद को पूरा फरमाए।
بھائی مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا اگے ہو کے آپ بہ جاؤ. پیچھے جا پکھا لگے پیچھے بھی آپ اس کر کے مہربانی کرو اگے